آج آپ پلپلے ہو کے بیٹھے ہیں یار, زبانوں میں آپ کی طاقت نہیں ہے, گھٹنوں میں آپ کی طاقت نہیں ہے, حرام مال پیٹ کے اندر موجود ہے, فحاشی اریانی کے اندر پوری قوم جو برباد ہو گئی ہے. ابھی گوگل پہ آپ دیکھ لیجئے, سروے موجود ہے, دنیا میں پون سائٹس کی سب سے زیادہ سرچنگ جس ملک نے کی وہ پاکستان ہے. جی جی جی, فیصل آباد. اب آپ اندازہ کیجئے, میرے منہ سے چین نکل گیا, سوری. یعنی اس لیول پہ کہ آپ کا کراچی, آپ کا اسلام آباد, آپ کا لاہور, آپ کا فیصل آباد, اس لیول پہ آ کے آپ کھڑے ہو گئے. بے حیائی, بے شرمی آپ کی یوں سمجھ لیجئے گٹھی کے اندر شامل ہو گئی ہے. کیا کریں گے یار آپ؟ چھوڑیں, یہ سب باتیں ایسی ہیں کہ اس میں دل کو سوائے یوں کہہ لیجئے کہ دکھانے کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. خدا کی قسم مجھے تو تکلیف ہوتی ہے, میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں, فتووں کی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, ایک دوسرے کو کافر کہنے کے لیے ہم تیار ہیں, ایک دوسرے کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں, انتہا پسندی اس حد تک ہے. یعنی یار آپ سوچیں, ابھی ایک لطیفہ ہوا, ایک صاحب نے, وہ کسی صاحب کے بارے میں نے سنا کہ ان کے یہاں رشتہ آیا, تو مطلب آپ سوچیں نا کہ ہمارے یہاں تو یہ نا, اور ظاہر ہے ہم تو ہمارے پاس تو دوسری بات ہی نہیں ہے, سرکار نے جو فرما دیا رشتے بنیاد پہ کرو, یا تو حسن و جمال ہے, یا مال ہے, یا نسب ہے, یا پھر دینداری ہے, اور دینداری کو فوق کیا, تو بڑی سیدھی سی بات ہے. انہوں نے پتہ کیا سوال کیا؟ انہوں نے سوال یہ کہ یہ بتائیے کس سیاسی تنظیم سے تعلق ہے لڑکے کا. بڑا ریلیونٹ ہے. ہاں مطلب اگر اب وہ اتفاق کی بات ہے, وہ نون لیگ والے تھے. اچھا, انہوں نے کہا جی اگر نون لیگ والے ہیں تو شادی کریں گے, اگر تحریک انصاف سے تعلق ہے تو ہم شادی نہیں کریں گے. یعنی جس معاشرے میں رشتے اب سیاسی ایفیلیشن کی وجہ سے ہو رہے ہو, آپ یقین کریں, سوچئے کیا تعفن زدہ مطلب ہم نے جو لاش بنا دیا سوسائٹی میں. بالکل سچی بات بتا رہا ہوں, اور یہ لوگوں کے اندر قوت برداشت بھی ختم ہو گئی ہے. ایک گانا آیا تھا, آپ کو یاد ہوگا, تینو دولہا کنے بنایا بھوتنی کے. یہ بالکل سچا واقعہ, میں فرسٹ ہینڈ نالج ہے میرے پاس اس کا. یہ کہیں پلے کر دیا ہے لڑکی والوں نے, کراچی کا واقعہ ہے. اچھا, تو دلہے والے آئے اور بھوتنی والا گانا چل رہا تھا, تینو دلہا کنے بنایا. وہ اس بات پہ رشتہ ختم کر کے چلے گا, بات پھڈا ہوئی اور بات بڑھ گئی رشتہ. یہ اچھا, اس کی بھی ایک وجہ ہے. آپ ذرا اب اس پہلو کو یوں سمجھیں. ہمارے یہاں مجھے آپ ایک بات بتائیے, ایک طرف تو ہمیں جب ہم اپنی عبادات کی بات کرتے ہیں تو انتہائی شدھ قسم کے مسلمان بن جاتے ہیں, ایسا ہی ہے. اور جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو انتہائی دنیا دار ہو جاتے ہیں. یعنی ہم دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں. ہمارے یہاں شادی بیاہ میں جتنی بھی رسومات ہیں, مہندی کو لے لیں, اپٹن کو لے لیں, مایوں کو لے لیں, یہ جو کچھ بھی ہے, کیا اس کا تعلق آپ کے دین سے ہے؟ بالکل نہیں ہے صاحب. شادی کو آپ نے مشکل ترین بنا دیا. شادی کو مشکل, یعنی برائیڈل شاور اور پتہ نہیں کون سے شاور, آپ مجھے بتائیے. بچیاں, عام آدمی, ایک غریب آدمی احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ شادی, وہ سمجھتا ہے بے وقوف کہ شادی اسی کا نام ہے, جبکہ شادی یہ نہیں ہے. مشکل ترین کر دیا. زنا آسان ہو گیا ہے جی. میرا خیال ہے 500 روپے کے اندر آج کے دور میں زنا ہو جائے. یعنی آپ بدکاری کرنا چاہتے ہیں تو یو نیم اٹ, ٹھیک ہے جی, اور آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک عمر تک محنت کرنی پڑے گی, آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ اپنے بینک میں بنانا پڑے گا, اس کے بعد جا کے آپ شادی کرنے کے قابل ہوں گے. جس سوسائٹی میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے ایک بار, اور بدکاری کو عام کر دیا جائے, اس سوسائٹی میں آپ مجھے بتائیے خیر کی امید کوئی رکھیں گے؟ دوسری بات, آپ کے یہاں عالم یہ ہو گیا ہے صاحب, بچیاں جو ہیں 1 مہینے پہلے سے رقص کی تیاری کر رہی ہوتی ہیں کہ مہندی پہ ہم نے یہ رقص کرنا ہے, تو مائیوں پہ ہم نے یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے. سارا جو ہندو ڈومینیٹنگ کلچر ہے وہ آپ نے ایڈاپٹ کیا ہوا ہے. اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ یار آپ جو ہیں ماشاءاللہ ایک پاکستان میں مسلم سوسائٹی ہے, مسلم سوسائٹی ہے, مسلم ہندوؤں کو بول رہا ہوں, برا نہیں مانیے. نہیں, برا ماننا پڑے گا, برا منوائیں. برا مانیں گے تو کچھ سوچیں گے, برا مانیں گے تو کچھ سوچیں گے. آنکھ کھولنی چاہیے ہمیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں بنیادی طور پہ. ہم نے اپنی یار آپ سوچئے, مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ فیس بک پہ, لوگ اپنا انسٹاگرام پہ اپنی بچیوں کی رقص کرتی ہوئی تصویریں, ماں باپ بھی ساتھ رقص کر رہے ہیں, اپنی بچیوں کو جو ہے رقص کرتا ہوا دکھا رہے ہیں اپنے ہی پیج سے. یعنی یہ بے شرمی, یہ بے غیرتی جس سوسائٹی کے اندر پریویل کر جائے, آپ سوچئے کہ اس سوسائٹی کو پھر آپ کہاں پر لے کے جائیں گے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میری پرابلم ہے. میری پرابلم کیا ہے کہ میری جو جلن ہے نا, جو کڑن ہے, وہ میری زبان پہ آتی ہے. اور ٹھیک ہے, کسی کو برا لگے, کوئی مجھے سننا چاہتا ہے سنے, کوئی مجھے نہیں سننا چاہتا نہ سنے, مجھے اس سے غرض نہیں ہے. میرا کام ہے بات پہنچا دینا, میرا کام ہے بات پہنچانا, مجھ سے شوگر کوٹڈ بات نہیں ہوتی.